بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کلام کے بارے میں کہ دو یا دو سے زائد کلمات کو ملا کر ہمارا بنتا ہے کلام۔ اگر ہم دو یا دو سے زائد کلمات کو ملائیں گے تو ہمارا یا تو کلام بنے گا یا کلام کا جز بنے گا۔ اگر کلام بنے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں مرکب مفید، مرکب تام، اور اگر کلام کا جز بنتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص۔ تو آج کا ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ مرکب ناقص کے بارے میں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو یا دو سے زائد کلمات کو ملا کر بنتا ہے کلام۔ دو یا دو سے یا کلام کا جز۔ دو یا دو سے زائد کلمات کو ملا کر بنتا ہے کلام یا کلام کا جز۔ اب اگر ہمارا کلام بنے گا تو ہم اس کو کہتے ہیں کلام کو مرکب مفید۔ مرکب مفید مرکب بولتے ہیں دو یا دو سے زائد کلمات جو مل کر بنے ہیں ان کو کہتے ہیں مرکب، اور مفید کا مطلب ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ مرکب مفید ہوا جس نے پوری کے پورا فائدہ پہنچا دیا، یعنی کہ جو بات مکمل ہو گئی، اب اس بات کے ہونے کے بعد اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہا، تو اس کو کہتے ہیں ہم مرکب مفید۔ دوسرا ہوتا ہے مرکب جو کلام کا جز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مرکب مفید وہ جملہ، وہ سینٹینس جس کے پورا ہونے سے آپ کو ہر سب کچھ بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو اس بات کے اوپر کوئی شک اور شبہ نہ رہے، بلکہ اور مرکب غیر مفید اس کو کہتے ہیں کہ کہنے والا بات کہہ کر تو خاموش ہو گیا لیکن آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کہنا کیا چاہتا ہے، وہ بول کیا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ دوسری زبان میں اگر دوسرے طریقے سے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ اس کو بولتے ہیں مرکب تام، اور اس کو بولتے ہیں مرکب ناقص۔ یہ ہو گیا مرکب تام اور یہ ہو گیا مرکب ناقص۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہونے والا ہے وہ مرکب ناقص کے بارے میں ہونے والا ہے، کیونکہ مرکب ناقص میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ آتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کا سبق پڑھایا جائے گا مرکب ناقص کے بارے میں۔ مرکب ناقص میں ہم پڑھیں گے آج، یہ ہوگا ہمارا مرکب ناقص۔ مرکب ناقص میں آج ہم پڑھیں گے مرکب اضافی کے بارے میں۔ مرکب اضافی مرکب اضافی مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں کہ جو دو اسموں سے مل کر ایک مرکب بنا ہو اور اس میں سے پہلے اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی جائے، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ جو دو اسموں سے مل کر بنا ہو، دو اسموں سے مل کر بنا ہو، دو اسموں سے مل کر بنا ہو اور پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں مدرسے کا دروازہ، آپ اردو میں بھی سمجھے، اردو میں جس کے آخر میں جیسے بہت سے سینٹنس ہوتے ہیں ان میں لکھا رہتا ہے کا کی کے، مدرسے کا دروازہ، راہل کا گھر، اور راشد کا دروازہ، راشد کا پین، راشد کا قلم، راشد کی کتاب، راشد کی کاپی۔ یہ جو کا کی کے والے سینٹنس ہیں ان کو ہم عربی کے اندر مرکب اضافی والے جملے بولتے ہیں۔ اب ان کو کیسے بنائیں گے میں بتاتا ہوں کہ جس میں
मुजाफ और मुजाफ इले कहलाते हैं। मुरक्कब इजाफे वाले सेंटेंस जो होते हैं मुजाफ और मुजाफ इले कहलाते हैं। मुजाफ हमेशा पहले आता है, मुजाफ इले दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इले बाद में आता है। ये अरबी का कायदा है, उर्दू का, फारसी का, इंग्लिश का इसका अलग कायदा है। आप अरबी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको अरबी कायदा बता रहा हूँ कि मुजाफ हमेशा शुरू में आता है और मुजाफ इले बाद में आता है। और यही मुजाफ इले बाद में आता है और मुजाफ इले हमेशा मजरूर होता है, यानी कि मुजाफ इले पर हमेशा कसरा ही आएगा। ये एक लाजमी कायदा है मुजाफ इले का, हमेशा मुजाफ इले मजरूर ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती, मदरसे का दरवाज़ा। इसी तरीके से मैं कहूँ राशिद की किताब, किताब राशिद, किताब राशिदिन, राशिद की किताब। ये करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में मैं आपको मुजाफ और मुजाफ इले के कुछ सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा और उनके ऊपर आपके मशक भी करवाऊंगा। और उसी के साथ साथ आप ज़माइर के साथ कैसे मुजाफ और मुजाफ इले के जुमले बोल सकते हैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तो इसी पर बस करते हैं। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।